اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جب نیا سال طلوع ہوگا انشاءاللہ تعالی، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کی مبارکبادی کے میسج ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کہ بحث چھڑ جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین بالکل سادہ ہے، بالکل ستھرا اور سیدھا دین ہے، عام فام ہے، فطرت انسانی کے بہت ہی قریب ہے، فطرت انسانی کے بلکہ عین مطابق ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی تعبیر نے، کچھ لوگوں کی تشریح نے اس کو مشکل بنا دیا ہے، اور جو عام آدمی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس کو کس طرح اس کے اوپر عمل کروں۔ یاد رکھو کہ نئے سال کی مبارکباد دینا بلا شبہ یہ جائز ہے، بلا شبہ یہ مباح ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، یعنی سال جس وقت ختم ہوتا ہے تو نیا سال طلوع ہوتا ہے، تو اس موقع کے اوپر یہ ایک دعائیہ جملہ ہے۔ مبارکباد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو یا اس مہینے کو یا اس دن کو یا اس نعمت کو اللہ تعالیٰ تیرے لیے خیر و برکت کا باعث کرے، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے، اس میں برکت ہو تیرے لیے۔ تو مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کیا بات ہے؟ آپ کسی عام سادہ سے شخص سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا یہ بالکل درست ہے، یہ بات عقل کے خلاف نہیں ہے۔ دوسری یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اصلاً اشیاء کے اندر اباحت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا کی ہے یا ہم کسی چیز کے اوپر عامل ہیں، عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی فعل کو سر انجام دیتے ہیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے اس کی حرمت کا حکم، اس کے حرام ہونے کا، ناجائز ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے، تو اس وقت تک وہ شے اپنی اصل کے اوپر مباح رہے گی، جائز رہے گی۔ اصلاً اشیاء کے اندر ہمارے احناف کے نزدیک اباحت ہے جب تک اس کی تحریم کا حرمت کا حکم نازل نہ ہو۔ تو نئے سال کی مبارکباد دینے کا حرمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نیا سال طلوع ہو تو ایک دوسرے کو مبارکباد نہ دینا۔ جب نازل نہیں کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا تو یہ شے کیا ہے؟ اپنی اصل کے اندر مباح ہے، جائز ہے، درست ہے۔ باقی نیت کے ساتھ پھر اس کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ دو باتیں ہو گئی، یعنی پہلی دلیل اس کی سب سے بڑی یہ کہ یہ اصل کے لحاظ سے مباح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تحریم کا، اس کی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے حکم نازل نہیں فرمایا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، دوسری اس کی دلیل یہ کہ سال کا مکمل ہونا اور نیا سال طلوع ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن مسلمان کو کوئی نعمت ملے تو تم اس کو مبارکباد دو۔ تو نیا سال بے شک نعمت ہے، کیونکہ طویل زندگی نیک اعمال کے ساتھ خوش بختی کی علامت ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے طویل زندگی عطا فرمائی ہے، طویل زندگی، اور اس کے اعمال بھی اچھے ہیں۔ تو یہ خوش بختی کی علامت ہوتی ہے۔ دیکھیں نیا سال طلوع ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پچھلا ایک سال گزر گیا، کئی لوگ ہم سے رخصت ہو گئے، ان کو یہ نیا سال دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہے، ہمیں دیکھنا نصیب ہوا ہے، ہمیں ان سے زیادہ وقت ملا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، کیونکہ جس وقت انسان کی روح نکل جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ شخص دارالعمل سے دارالجزا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب اس کے اعمال کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو یہ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ اس نعمت کے اندر آتا ہے، نعمت کی مبارکبادی کے تحت آتا ہے، جس کا حکم خود آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تیسری اس کی دلیل خصوصی طور پر آپ یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں جس وقت چاند طلوع ہوتا ہے تو حدیث پاک کے الفاظ کے ہیں، جامع ترمذی شریف کو آپ اٹھا کے دیکھیں، ابو داؤد شریف کو اٹھا کے دیکھیں، یا دیگر جتنی بھی دعائے معصورہ کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں ہیں یا کتب حدیث کے اندر جتنے اس متعلق ابواب ہیں، آپ کو وہاں پر جا کر آپ دیکھ لیں کہ جس وقت چاند طلوع ہوتا ہے تو آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اعلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تعالیٰ اس چاند کو ہمارے لیے کیا کرنا؟ یمن، سلامتی والا، آسانی والا، ایمان والا، سلامتی والا، خیر و برکت والا کرنا، یعنی یہ سال، یہ مہینہ ہمارے لیے کیا ہو؟ ہم سب کے لیے
تو جس وقت جو دعا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے آپ کرتے ہیں وہی دعا آپ دوسرے بندے کو کیوں نہیں دے سکتے؟ یعنی جو دعا اللہ کی ذات سے کرتے ہیں نا کہ ہم سب کے لیے یا اللہ یہ مبارک ہو، تو دوسرے کو بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ تیرے لیے یہ مبارک ہو، اللہ اس کو تیرے لیے مبارک کرے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اس طرح دوسرے شخص کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ طبرانی شریف کے اندر امام طبرانی نے اس کو المعجم الاوسط کے اندر اس روایت کو نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن شام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، اس روایت کے راوی آپ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا، حضور کے صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب نیا مہینہ یا نیا سال طلوع ہوتا تو وہ ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے، کیا؟ اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامت ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ تعالیٰ اس سال کو یا اس مہینے کو ہمارے اوپر داخل کرنا، کس کے ساتھ؟ امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ اور شیطان سے دوری کے ساتھ۔ یہ ایک دوسرے کو مبارکباد، یہ ایک دوسرے کو دعا سکھاتے تھے۔ تو یہی ہوتا ہے نا مبارکباد جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو یہی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ خیریت والا کرے تیرے لیے، یہ نیا سال تیرے لیے مبارک ہو۔ ہاں ایک بات کا ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم 20ویں سال کی مبارک پیش کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس کا آغاز بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، تو چونکہ 20ویں جو ہمارا سال ہے اس کا حساب ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے یعنی یوم میلاد ہے اس کے حساب سے، تو جس طرح ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مبارکباد یعنی 20ویں سال کی مبارکباد دیتے ہیں شمسی سال کی، اس طرح ہمیں قمری سال کی مبارکباد بھی دینی چاہیے، یعنی محرم الحرام کا جس وقت 1 تاریخ ہوتی ہے تو اس وقت مبارکباد کا میسج ہمیں چلانا چاہیے، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں آخر میں کہ یاد رکھو کہ یہ چیز کیا ہے، اپنی اصل کے لحاظ سے بھی جائز ہے، اگر مبارکباد کے لحاظ سے بھی، کہ جو حضور نے فرمایا کہ اس کو مبارک دیا کرو جب نعمت ملے کسی مسلمان بھائی کو جو تمہارے اوپر حضور نے حقوق مقرر فرمایا، اس کے لحاظ سے بھی جائز ہے، اور اس کو یہ چاند دیکھنے کی جو دعا ہے اس کے اوپر بھی آپ قیاس کر لیں تب بھی یہ درست ہے، اور یہ بات عقل کے خلاف بھی نہیں، ویسے بھی دعا یہ جملہ ہے، کسی قسم کی اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں، یہ چاند اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سورج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی منزلیں مقرر کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تم ان سے سال کا مہینوں کا حساب لگاتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مدار مقرر کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی منزلیں طے کی ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ نظام ہے، نظام شمسی، نظام قمری، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، سب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اپنے اپنے مدار کے اندر یہ سارے حرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ چلتے رہتے ہیں۔ تو کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کا، اس کی ذات اقدس کا یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پھر اسی رب تعالیٰ نے سال کے 365 دن شمسی سال کے اور قمری سال کے 355 دن بنائے، باقاعدہ سنین کا لفظ قرآن کے اندر ہے، شہر کا لفظ قرآن کے اندر ہے، یوم کا لفظ قرآن کے اندر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور سال کو تو چھوڑو، ہر دن اللہ تعالیٰ کل یوم فی شان اللہ تعالیٰ میں نعمت عطا فرماتا ہے، تو ہر دن کی مبارکباد بنتی ہے۔ 24 گھنٹے یعنی صبح سے شام تک کا وقت خیریت سے گزر جائے تب بھی مبارکباد ہے کہ بخیر و عافیت پاس ہوا یہ ٹائم، پھر رات سے لے کر صبح تک کے جو اوقات ہیں خیریت سے گزر جائیں، یہ بھی مبارکباد کا حق بنتا ہے۔ لیکن چلو اس بات کے اندر رج بار بار مبارکباد دینا، بار بار اس طرح کے معاملات کرنا، لیکن اگر مہینہ طلوع ہو جائے ہفتے کے بعد، سال کے بعد، اس طرح درست ہے، کسی قسم کی کوئی اس میں کباہت نہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اس میں کسی قسم کی کوئی کباہت نہیں ہے، اس میں شرعاً کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یا لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ دین سے ناواقف ہیں، دین کی مبادیات سے بھی وہ لوگ ناواقف ہیں۔ بدعت کے اوپر انشاءاللہ تعالی زندگی میری اور آپ کی باقی رہی، پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یاد رکھو بدعت کی اقسام ہے، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور ایک ہوتی ہے بدعت ضلالہ۔ یاد رکھو کہ ہر وہ نیا کام کہ جو قرآن اور سنت سے ٹکرائے، اصول شریعت سے ٹکرائے، دین سے ٹکرائے، وہ بدعت ضلالت ہے بلا شبہ، یعنی نیا کام ہو اور نیا کام ہونے کے ساتھ ساتھ اصول دین سے بھی ٹکرائے، وہ بدعت ہے۔ لیکن وہ اصول دین سے نہ ٹکرائے بلکہ اصول دین کے ضابطوں کے تحت ہو، تو بعض صورتوں کے اندر وہ بدعت واجب ہوتی ہے، اس کا کرنا واجب ہوتا ہے،
بعض صورتوں کے اندر وہ مباح ہوتی ہے، بعض صورتوں کے اندر وہ مستحب ہوتی ہے، بعض صورتوں کے اندر وہ مکروہ ہوتی ہے، بعض صورتوں کے اندر وہ حرام ہوتی ہے۔ یہ بدعت کی آسان تعریف ہے، یاد رکھو اس کو۔ تو مجھے بتائیں کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سال گزر، مجھے بتائیں کہ یہ شریعت کے کس اصول سے ٹکراتی ہے، شریعت کے کس ضابطے سے یہ ٹکراتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں بدعت کے باب کے اندر کہ جس قوم کے اندر جتنی بدعت داخل ہوتی ہے اتنی اسے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ یعنی یاد رکھو کہ بدعت جو ہوتی ہے ہمیشہ سنت کے مقابل ہوتی ہے۔ یہ سنن دارمی کی روایت بھی ہے، سنن دارمی کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر جو بدعت آتی ہے نا تو اس کے مقابل سنت مرتفع ہو جاتی ہے۔ تو جتنی جس قوم کے اندر یعنی بدعت داخل ہوگی اتنی سنت اٹھ جائے گی۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ایک دعا کے طور پر یہ کہے کہ اللہ تیرے لیے یہ سال مبارک کرے، تو مجھے بتائیں سے کون سی سنت کا ارتفاع لازم آتا ہے، کون سی سنت اٹھ جاتی ہے؟ تو یہ بدعت کے زمرے کے اندر کسی صورت کے اندر یہ بات نہیں آتی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ غیر مسلموں کو شعار ہے، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ غیر مسلموں کے اسی شعار کی اطاعت منع ہے، غیر مسلموں کے اسی کام کی ہمیں ممانعت ہے کہ جو ان کے مذہبی شعار ہیں۔ یعنی غیر مسلم کوئی کام کرے، اس کا مطلب ہر کام ان کی تابعداری کے اندر ہمیں کرنا یا اس طرح کا کام کرنا منع نہیں ہے۔ غیر مسلم کا وہی فعل ہمارے لیے منع ہے جو اس کا مذہبی شعار ہے۔ جس کام کو وہ بطور مذہب کرتے ہیں، مذہبی شعار کے وہ کام کرتے ہیں، ان کا وہ فعل ان کا مذہبی شعار ہوتا ہے، تو اس کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے، ان کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے، ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ کام جو بطور معاشرت کرتے ہیں، بطور تجربہ کے کرتے ہیں، بطور انسان کرتے ہیں، اگر ہم ان کی تابعداری کریں گے یا ان کے اصول اڈاپٹ کریں گے یا ان کے پیچھے چلیں گے کسی بھی صورت میں، تو وہ کسی حال میں بھی منع نہیں ہے۔ اس کی اب میں دلیل بھی آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن، آپ کی ذات اقدس نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد جتنا عرصہ وہ دودھ پیتا ہے تو اس دودھ پینے کے عرصے کے دوران یعنی مدت رضاعت کے دوران میں خاوندوں کو بیویوں کی قربت سے منع کر دوں۔ لیکن پھر میں نے دیکھا ہے کہ روم کے لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو دیکھیں اگر شریعت اسلامی ہر اس فعل سے ہمیں منع کرتی جو غیر مسلم کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام منع فرما دیتے کہ وہ ایسا کرتے ہیں تم ایسا نہ کرو، لیکن آپ نے ان کے اس فعل کو ہی دلیل بنایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لہذا تم بھی کرو، کوئی معاملہ نہیں۔ تو اس سے یہ اصول وضع ہوتا ہے، اس سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کا ہر فعل ہمارے لیے منع نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم، یہ جو ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا تو انہی میں سے ہوگا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کی مذہبی جو شعار ہیں اگر ہم ان کی تابعداری کریں گے تو پھر ہم وہی ہیں۔ تو ان کے مذہبی شعار کی ہمیں تابعداری کرنے سے، اطاعت کرنے سے، ان کے اندر داخل ہونے سے، مبارکبادی دینے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ ان کا ہر فعل ہمارے لیے ممانعت نہیں ہے، ان کا ہر فعل ممنوع نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ نہ بدعت کے اندر آتا ہے اور نہ ہی غیر مسلموں کی تابعداری کے اندر، ان کے افعال کی ممانعت کے اندر آتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا بلا شبہ جائز ہے، بلا شبہ درست ہے۔